السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ساری السلام کیسی طبیعت ورحمۃ ہے آپ کی؟ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ کیا خیریت سے جی استاد جی، الحمدللہ استاد جی، آپ الحمدللہ، ٹھیک اللہ کی دعائیں آپ کی، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ ہو؟ جزاک اللہ استاد جی۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 285، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے بعد روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث بیان کر دی۔ پڑھا تو یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے تو اس کی شفاعت یا اس کی سفارش مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ وقال، اور دوسری حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ یہ ایک منٹ ذرا۔ جی، دو روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری ہے، من حج البیت ولم یزرنی، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے، فقط جفانی، تو اس نے مجھ سے بے کی ہے۔ تو اس میں اگر موقع ملے تو حج کے ایام سے جو ہے پہلے بندہ جا سکتا ہے، اور اگر عموماً جو لوگ جاتے ہیں وہ ایام حج کے بعد جاتے ہیں، یعنی پہلے حج مکمل کر لیا، حج مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ تو دونوں ترتیب سے جیسے آسانی ہو، پہلے جانا چاہیں پہلے بھی جا سکتے ہیں، بعد میں جانا چاہیں تو بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، زیارت و قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل المندوبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا، مندوب کہتے ہیں پسندیدہ کام، پسندیدہ
چیز، تو پسندیدہ کاموں میں سے سب سے افضل عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینا۔ فمن وفقہ اللہ تعالی للحج، جس کو اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے، فلیذهب الی المدینہ المنورہ، وہ مدینہ منورہ جائے، بعد الفراغ من الحج، حج سے فارغ ہونے کے بعد، او قبلہ، یا حج سے پہلے بھی جا سکتا ہے، لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ولیکثر من الصلاۃ والسلام علیہ عقیب نیتہ لہا، اور کثرت کے ساتھ پھر وہ درود و سلام پڑھے جب وہ مدینہ منورہ جانے کی نیت کر لے۔ جب نیت کر لے کہ میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، کل جانا ہے، آج جانا ہے، پرسوں جانا ہے، تو جب اس کی نیت ہو جائے کہ میں نے فلاں تاریخ کو جانا ہے، تو نیت کے بعد وہ پھر کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، جب مدینہ منورہ پہنچ جائے، فَلْيَغْتَسِلْ، تو سب سے پہلے وہ غسل کرے، وَلْيَتَطَيَّبْ، خوشبو لگائے، وَلْيَلْبِسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے، تعظیماً للقدوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے، یا حاضری کی عظمت کی وجہ سے، کیونکہ دربار بہت عظیم ہے، تو اس لیے وہاں پر اچھے کپڑے، خوشبو لگا کر، غسل وغیرہ کر کر، پاک صاف ہو کر وہاں پر جانا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلْيَدْخُلْ أَوَّلًا المسجد النبوی الشریفہ، سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو، متواضعاً، تواضع کے ساتھ، بالسکینتی، سکینت کے ساتھ، والوقاری، وقار کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوگا، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور وقار کے ساتھ، وقار سے مراد با ادب ہو کر داخل ہوگا، ولیسلی رکعتین، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے گا، تحیت المسجد، تحیت المسجد کی، جب آدمی کسی بھی مسجد میں جاتا ہے تو اگر وہاں پر مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ان کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے، تو مسجد نبوی میں پہنچ کر تحیت المسجد پڑھے گا، ولیدعو بما شاء، اور اس کے بعد پھر وہ دعا مانگے گا، جتنی دعائیں چاہے مانگ سکتا ہے، ثم لیتوجہ الی القبر الشریف، نفل پڑھ لیے تحیت المسجد کے، اس کے بعد پھر وہ روزہ اطہر کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ولیقف امامہ خاشعا، اور روزے کے بالکل سامنے کھڑا ہو جائے گا، خاشعان، ڈرتے ہوئے، ملتزما حدود الادب، ادب کی جو حدود ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے، یعنی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ولیسلم، اور سلام کرے، ولیسلی علی، پھر آپ پر درود پاک پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طریقے سے پیش کرنا ہے، درود پاک کس طریقے سے پیش کرنا ہے، تو مختلف طریقہ کار جو ہیں بزرگوں سے منقول ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے، یعنی کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جی، ایک جگہ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ من جمیع خلق اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ فجزاک اللہ عنہا خیرا وجزاک اللہ الفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد وانزله المنزل المقرب عندك انك سبحانك ذو الفضل العظیم۔ تو اس میں مختلف الفاظ ہیں، تو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں
ثم لیبلغہ سلام من اوصاہ بذالک، پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کر دیا، درود پاک بھیج دیا، پھر ان لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرے جنہوں نے اس سے کہا تھا، اس کو وصیت کی تھی کہ ہمارا سلام جا کر پیش کر دینا۔ اگر نام یاد ہے تو نام لے لے کر ان کا سلام پہنچائے بھی، فلاں بن فلاں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اگر نام یاد نہیں ہے تو پھر اجمالی طور پر کہ جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے سلام پہنچانے کا کہا ہے میں ان کی طرف سے سلام پہنچاتا ہوں۔ تو یہ پہلی مرتبہ اس طریقے سے وہ مسجد نبوی کے اندر جائے گا، روزہ اطہر کی زیارت کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں ثم لیذهب ثانیا الی المسجد النبوی، پھر دوسری مرتبہ مسجد نبوی جائے گا، ولیصلی ما شاء، پھر جا کر نماز پڑھے گا جتنی نماز پڑھنا چاہے۔ پہلے تو صرف 2 رکعت ہی پڑھی تھی نا تحیت المسجد، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینی تھی۔ اب جب دوبارہ آیا ہے تو اب جتنے نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھے، ولیدعو بما شاء لنفسہ، اس کے بعد پھر وہ دعائیں مانگ لے، لنفسہ اپنے لیے، ولی والدیہ والدین کے لیے، ولی المسلمین مسلمانوں کے لیے، ولیمن اوصاہ بذالک، اور جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کے لیے دعائیں کرے۔ وَلْيَنْتَهِزْ اقامتہ بالمدینۃ المنورہ، ینتہز کہتے ہیں غنیمت سمجھنا، ہوشیار رہنا۔ مدینہ منورہ میں جو اس کے اقامت ہیں، جتنے بھی دن ہیں وہاں ٹھہرنے کے، ان دنوں کو غنیمت سمجھے، ان دنوں میں یہ بیدار رہے، عبادات کے اندر اپنے وقت کو گزارے۔ وَلْيَجْتَهِدْ فِي إِحْيَاءِ اللَّيَالِ، وَلْيَجْتَهِدْ اور خوب کوشش کرے راتوں کو جاگنے کی، وفی زیارت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کی خوب کوشش کرے، کلما وجد فرصتاً، جب بھی موقع ملے فوراً روزے پر پہنچ جائے۔ ولیکثر من التسبیح والتہلیل، تسبیح، تحلیل، استغفار، توبہ وغیرہ کثرت سے کرتا رہے۔ آگے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَى الْبَقِيعِ، اور پھر آدمی کے لیے مستحب ہے روزہ اطہر کی جب زیارت کر لی تو مستحب یہ ہے کہ وہ جنت البقیع کی طرف نکل جائے، لیزور قبور الصحابہ، تاکہ صحابہ کی قبریں جو جنت البقیع میں ہیں ان صحابہ کی قبروں پر حاضری دے، والتابعین والصالحین، تابعین کی قبریں ہیں، صالحین کی قبریں ہیں تو ان کی قبروں پر جانا۔ اسی طرح پھر مدینہ منورہ کے اندر جو مقدس مقامات ہیں جیسے مسجد قباء ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا قیام کیا تھا مسجد قباء کے اندر، تو اسی طرح مسجد ذو قبلتین ہے، تو اسی طرح اور بھی جو وہاں کے مدینہ منورہ کے قریب قریب کے جو مقدس مقامات ہیں ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا۔ آگے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْمَسْجِدِ النبوی، اور مستحب ہے کہ آدمی ساری کی ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے، ما دام بالمدینۃ المنورہ، جب تک آدمی مدینہ منورہ میں رہے، جتنے دن بھی وہاں قیام ہے تو ساری کی ساری کوشش کرے نمازیں مسجد نبوی کے اندر ادا کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى وَطْنِهِ، اور جب آدمی کا ارادہ ہو اپنے وطن واپس لوٹنے کا، یا مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہو، یستحب لہو، تو پھر مستحب ہے ان یودع المسجد برکعتین، کہ مسجد نبوی کو الوداع کہے 2 رکعت پڑھ کر، یعنی الوداعی 2 رکعت مسجد نبوی میں ادا کرے۔ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ، اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگے۔ وَيَأْتِي قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کی قبر پر بھی آخری مرتبہ آئے، وَيُسَلِّ، درود پاک پڑھے، وَيُسَلِّمُ علیہ السلام پیش کرے، ثم يرجع باقیا علی فراقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر روتا ہوا واپس آئے۔ تو یہ آداب ہیں کچھ، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوسرے فرامین ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ایسے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی یا جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ باقی اسی طرح جو مدینہ منورہ کے فضائل وہ بھی روایات میں بہت زیادہ آئے ہیں، تو اس لیے مدینہ منورہ وہاں کے جو آداب ہیں ان آداب کا
اچھے طریقے سے خیال کرنا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی۔ باقی سب سے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ کوشش کرو کہ تمہیں موت جو ہے مدینہ منورہ میں آئے، جس سے ہو سکے وہ مدینہ منورہ میں مرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص مدینہ منورہ میں مرے گا، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو کیونکہ ایمان جو ہے اب وہ مدینہ منورہ کے اندر رہے گا، قیامت تک رہے گا، تو جس طرح سانپ جو ہے وہ اپنے بل کی طرف سمٹ کر آ جاتا ہے، تو ایمان ساری دنیا سے سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آ جائے گا۔ مدینہ منورہ سے کبھی بھی ایمان ختم نہیں ہوگا، وہاں پر مستقل ایمان باقی رہے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مرے گا، میں اس کے مومن ہونے کی گواہی بھی دوں گا۔ تو بڑی مقدس جگہ ہے، کوشش ہر بندے کو کرنی چاہیے کہ وہاں کے جو آداب ہیں ان آداب کی وہ رعایت رکھے، آداب کا لحاظ رکھے، اس طریقے سے وہ روزہ اطہر پر اپنی حاضری دے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ یہ سب ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد میں ہم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر 878، اور باب ہے باب التمنی، تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، عریقہ پریشان ہو گئے یا بے چین ہو گئے۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، لیت رجلا صالحا من اصحابی، کاش کہ کوئی نیک بندہ میرے صحابہ میں سے، یجیئنی وہ میرے پاس آ جائے، رات کا وقت تھا، فیحرسنی اللیلۃ، اور آج رات وہ میری حفاظت کرے یا میری نگرانی کرے، چوکیداری کرے۔ اذ سمعنا صوت السلاح، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اچانک پھر ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، اسلحے کی آواز سنی۔ فقال، تو آپ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ھذا، کون ہے؟ قال سعد یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں سعد ہوں، جئت احرسک، میں آپ کی نگرانی کے لیے آیا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتی سمعنا غطیتہ، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ تو یہاں پر تمنا ہے، جو باب ہے باب التمنی، کسی چیز کی تمنا کرنا، تو تمنا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کاش کوئی نیک بندہ آ کر ہماری نگرانی کرے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ تو ابتدائی ایام جو تھے ہجرت کے بعد کے ابتدائی ایام، اس وقت خطرہ تھا یہودیوں کی طرف سے کہ یہودی وہ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر حملہ کر سکتے ہیں، مشرکین کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ کہیں آ کر حملہ وغیرہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ بات آئی یا کسی طریقے سے ان کو معلوم ہو گیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے وہاں پر آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے، یہ تو ابتدائی ایام تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی تھی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا پہرا لگوانا، چوکیدار بٹھانا
ये छोड़ दिया था। तो इससे ये मालूम हुआ कि असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुतवक्किल, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए एक पहरेदार, एक चौकीदार की तमन्ना कर रहे हैं। तो चौकीदार रखना है, इसी तरह कोई भी और असबाब इख्तियार करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। बल्कि तवक्कुल असल ये है कि आदमी असबाब को इख्तियार करे, असबाब को इख्तियार करके उनके ऊपर यकीन ना रखे, बल्कि यकीन रखे अल्लाह ताला की ज़ात पर। तो ये असल तवक्कुल है। तो ये इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना का बयान है। तो इस तरह की तमन्ना करना बिल्कुल जायज़ है। अगला बाब है जी, बाबू युकालु लिर्रजुलि वश्शैइ वलफरसि हुवा बहरुन। आदमी, वश्शई कोई भी चीज़, वलफरस और घोड़ा, इनके बारे में कहना हुआ बहरुन ये तो समुंदर है। बहर समुंदर को बोलते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना फ़ज़ाउन बिल मदीनती, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में, फ़ज़ाउन कहते हैं घबराहट का तारी हो जाना, घबराहट तारी हो गई रात के वक़्त। अचानक जो है मदीना मुनव्वरा में घबराहट फैल गई, खौफ फैल गया। वो एक आवाज़ आई थी समुंदर की जानिब से, जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा वाले सारे के सारे लोग जो है वो परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे, और समझे कि शायद किसी ने हमला कर दिया है। रात का वक़्त था। फस्तआर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसन लिअबी तलहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा उधार लिया, उनसे आरियतन लिया कि मुझे ना घोड़ा दे दे थोड़ी देर के लिए। युकाल लहुल मंदूब, और उस घोड़े का नाम था मंदूब। फराकिबहु, आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए। फलम्मा रजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, काला तो फरमाने लगे, मा रअयना मिन शैइन, हमने कोई चीज़ नहीं पाई, या हमने कोई चीज़ भी नहीं देखी। व इन वजदनाहु लबहरन, और हमने तो इसको बाहर पाया है, समुंदर पाया है। तो इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें मालूम हुई हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा जो है वो उधार लिया था। तो चीज़ें उधार लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चीज़ें जो हैं वो दूसरे से उधार ली जा सकती है, आरियतन किसी से चीज़ जो है वो ली जा सकती है, इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ उसे वापस कर दे। जिस तरह यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने घोड़ा उधार लिया, थोड़ी देर के लिए आरियतन लिया, इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है वो वापस कर दिया। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ औकात पर जो घोड़े हैं, जानवर हैं, या ज़िरह वगैरह, वो भी आरियतन लेना साबित है। तो दूसरी चीज़, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले घोड़े पर सवार हुए, और अकेले ही जिस तरफ से वो समुंदर से गालबन वो आवाज़ आई थी, कोई खौफनाक आवाज़ आई थी समुंदर से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही उस आवाज़ की तरफ चले गए थे। आप वहाँ से जब वापस आ रहे थे, तो वापसी पर आपने देखा कि मदीना मुनव्वरा के लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का भी पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले ही उस जानिब निकल गए थे, जबकि बाकी जो लोग थे अकेले जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, बल्कि वो इकट्ठे हुए फिर उस जानिब जाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ला रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का भी इससे मालूम हुआ, अंदाजा हुआ। फिर तीसरी चीज जो है, आपने फरमाया कि हमने इसे कुछ नहीं पाया, हमने तो इसको समुंदर पाया है। तो इसमें बाज़ उलमा फरमाते हैं, व इन वजद नाहू, ये जो हु ज़मीर है, ये घोड़े की तरफ लौट रही है। ये जो घोड़ा है अबू तलहा का, ये घोड़ा, इसके बारे में मशहूर था कि बड़ा सुस्त घोड़ा है, बड़ा सुस्त घोड़ा है। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े पर बैठे, तो वो घोड़ा, उसकी रफ्तार जो है वो तेज़ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घोड़े के बारे में ये फरमाया कि घोड़े को तो हमने समुंदर पाया है, यानी समुंदर की तरह हमने घोड़े को तेज़ रफ्तार पाया है, बड़ा तेज़ रफ्तार घोड़ा है। घोड़े की तारीफ फरमाई।
جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ گھوڑے کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس خطرے کی طرف ہے یا اس آواز کی طرف ہے کہ جو آواز آئی تھی وہ سمندر سے آواز آئی تھی، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو یہ سمجھے تھے نا شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے ہمارے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ کسی نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جو آواز آئی ہے یہ سمندر میں سے آواز آئی ہے۔ تو دونوں مطلب اس کے یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ باقی جو باب ہے کہ بحر کا لفظ یہ انسان کے لیے، گھوڑے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بحر کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہو تو انسان کے حق میں کہا جائے جی ہوا بحر، کہ یہ انسان تو سمندر ہے۔ تو انسان کے لیے جب بحر کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے سخاوت مراد ہوگی کہ یہ انسان تو بہت زیادہ سخی ہے۔ ہوا بحر، یہ سمندر ہے یعنی بہت زیادہ سخی ہے۔ تو انسان کے لیے جب بحر کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے سخاوت مراد ہوگی۔ اگلا باب ہے جی باب الضرب علی اللحن۔ لحن بولتے ہیں غلط پڑھنا، غلط پڑھنے کے اوپر مارنا۔ حدیث نمبر 880، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابن عمر یضرب ولدہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹے کو علی اللحن، غلط پڑھنے پر۔ لحن کہتے ہیں جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت میں الفاظ کے جو تلفظ ہیں ان تلفظ کو درست طریقے سے نہ پڑھنا، الفاظ کے تلفظ یا الفاظ کو ان کے مخارج سے ادا نہ کرنا۔ تو تلفظ کے اعتبار سے کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کو لحن بولا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی تھی قرآن پاک کی تلاوت میں تو اس کے اوپر اپنے بچوں کو مارتے تھے، ان کو سزا دیتے تھے اور ان کے تلفظ جو ہے وہ ٹھیک کرواتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، اگرچہ عرب تھے لیکن اس کے باوجود بچے جو ہے وہ عموماً غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کے اوپر ان کو مارتے تھے۔ حدیث نمبر 881، عبد الرحمن بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ برجلین یرمیانی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا برجلین، تو ایسے آدمیوں کے پاس سے یرمیانی جو تیر اندازی کر رہے تھے۔ فقال احدهما للآخر، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جو تیر اندازی کر رہے تھے اسبتا، اسبتا کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوء اللحنی، برے تلفظ ہیں، سوء اللحنی برا تلفظ، اشد یہ زیادہ برا ہے، من سوء الرمی بری تیر اندازی سے۔ یعنی انہوں نے جو اسبتا بولا تھا اس میں سین کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اصل ہے سواد، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اسبتا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کو موٹا نہیں کیا بلکہ باریک پڑھتے ہیں تو وہ سین بن جاتا ہے، سواد تو موٹا ہوتا ہے۔ تو اس تلفظ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو تلفظ کی غلطی کی ہے، اگر تمہاری تیر اندازی میں تمہارا نشانہ ٹھیک نہ لگتا وہ اتنی زیادہ بری بات نہیں تھی، لیکن تلفظ غلط پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تلفظ کے اوپر آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ آگے حدیث، اگلا باب ہے باب رجل یقول لیس بشیء وهو یرید انه لیس بحق، کسی بھی چیز کے بارے میں یوں کہنا لیس بشیء، لیس بشیء، اور لیس بشیء کا مطلب ہے لیس بحق، یعنی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز برحق نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ حدیث نمبر 882، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سأل ناس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الکہانی، کاہنوں کے بارے میں، جو نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا۔ فقال لهم، تو آپ نے فرمایا لیسو بشیء،
وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے. لیسو بشیئن، باب ہے لیس بشیئن کہنا، اور اس سے مراد کیا لینا؟ لیس بحق، کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا جب کاہنوں کے بارے میں سوال کیا؟ لیسو بشیئن، کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. فقالوا یا رسول اللہ، تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، یہ تو کبھی کبھی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو برحق ہوتی ہے. یعنی نجومی نے کسی چیز کی خبر دی، بعد میں وہ کام بالکل ویسا ہی ہوا، وہ تو برحق ہو گیا. تو پھر یہ نجومی لوگ جو ہیں یہ برحق کیوں نہیں ہے، حق پر کیوں نہیں ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تلک الکلمات من الحق، یہ جو بات کرتے ہیں وہ بات حق ہوتی ہے. یخ یختفها الشیطان، جو شیطان اچک لیتا ہے. فیقرقرہ بأذنی ولیجہ، یقرقرہ وہ اسے ڈال دیتا ہے اپنے دوست کے کان میں. کقرقرۃ الدجاجۃ، مرغی کے آواز نکالنے کی طرح. فیخلطون فیہا، پھر وہ اس میں ملا لیتے ہیں. باکثر من مئۃ کذبۃ، 100 جھوٹوں سے بھی زیادہ. تو جب صحابہ نے پوچھا کاہنوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ یہ حق پر نہیں ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کبھی کبھی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو بعد میں بالکل ویسے ہی نکلتی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہوتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان کی کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ شیطان ہوتے ہیں، یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے چوری چھپ کے جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں. جو آسمان پر ہمیں اکثر جو ہے وہ ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، جسے شہاب ثاقب بولتے ہیں، ٹوٹا ہوا ستارہ، آگ کا ایک شعلہ ہے وہ. جب یہ شیطان جو ہے یہ فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو ستارہ توڑ کر اس کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. تو جب شیطان جو ہے یہ اوپر جاتا ہے، فرشتوں کی باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے، شیطان کے کان میں. پھر یہ جو نجومی ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں یہ ان شیطانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایک پاس کچھ علوم ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ان علوم کے ذریعے یہ ان سے دوستی کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. جب پھر اس شیطان نے کوئی بات سن لی فرشتوں سے آسمان پر، وہ آ کر پھر اپنے اس کاہن دوست کو بتاتا ہے کہ آسمان پر میں نے یہ بات سنی ہے. پھر کاہن اس ایک بات میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر آگے لوگوں کو بیان کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک بات فرشتے سے سن چکا ہوتا ہے شیطان، وہ بات تو کاہن کو بھی پتا ہے کہ بالکل ایسے ہونے والی ہے، اس کے ساتھ جو 100 جھوٹ ملاتا ہے نا، تو پھر وہ لوگ 100 جھوٹ ان کو بھی سچ ہی ماننے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار واقعی اس نے ایسے ہی کہا تھا اور ایسا ہی ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی باقی باتیں وہ بھی ٹھیک ہوں. تو اس کے پھر 100 جھوٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو باقی کاہنوں کے پاس جانے کا حکم کیا ہے، ان کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں صریح روایات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کیا ہے. ان کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو کہا بالکل ایسے ہی ہونے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ اس نے میرے دین کا انکار کر دیا، اس نے میرے دین کو ٹھکرا دیا. تو اس لیے پہلی بات ہے کاہن کے پاس جانا ہی گناہ کبیرہ ہے. اگر جائے بندہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کاہن کے پاس باتیں کہاں سے آتی ہیں، وہ شیطان جو ہے وہ آسمان سے سن کر آتا ہے، تو اس کی تصدیق نہیں کرنی. ان کے پاس جانا ہے تو دعوت کی نیت سے جائیں، ان کو اسلام کی دعوت جا کر دیں، اس نیت سے ان کے پاس جانا ٹھیک ہے. لیکن ان سے مستقبل کی معلومات لینا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مختلف پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، تو ان میں جانا، شمولیت اختیار کرنا، ان سے کوئی چیزیں پوچھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلا باب ہے جی باب المعارض. معارض یہ بولتے ہیں اشاروں کو، اشاروں کا باب. اشارے کنائے سے
بات چیت کرنا۔ حدیث نمبر 883، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فحد الحادی، تو اونٹ کو ہانکنے والے نے حدی پڑھی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفق یا انجشا، اے انجشا نرمی کرو، وہی حقا تیرا ناس ہو، بالقواریر شیشوں پر، اے انجشا تیرا ناس ہو شیشوں کے اوپر، نرمی کرو۔ تو معارض، یہ بات حدیث جو ہے، جو آگے والی حدیث آ رہی ہے وہ پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو معارض کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات کرے کہ بولنے والے کے ذہن میں کوئی اور مطلب ہو، سننے والا اس کا کوئی اور مطلب سمجھے، یعنی کوئی ایسی بات کرے جس کے دو مطلب ہو سکتے ہوں، بولنے والے کے ذہن میں کوئی اور مطلب ہو، سننے والا اسے کوئی اور مطلب مراد لے رہا ہو، تو اس کو معارض بولتے ہیں۔ تو اشارے کنائے میں بات چیت کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں گئے ہوئے تھے، تو کچھ عورتیں بھی ساتھ تھی، عورتیں اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، سوار تھی۔ تو یہ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹوں کو چلانے پر مامور تھے، یہ غلام تھے، ان کی آواز جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے یہ جو اونٹوں کو ہانکنے والے ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے وہ حدی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حدی ایک قسم کی نظم سمجھ لیں، یا عربی کے کچھ اشعار ہوتے ہیں، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھتے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے، تو اس کو حدی بولا جاتا ہے۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حدی پڑھنا شروع کر دی، ان کی آواز انتہائی خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے اونٹ جو ہے وہ تیز چلنا شروع ہو گئے۔ تو حدی پڑھی ہی اس نیت سے جاتی ہے تاکہ جو سفر ہے وہ جلدی طے کیا جا سکے۔ تو جب اونٹ جو ہے وہ بالکل تھک جاتے ہیں، چلنے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر پھر یہ جو حدی پڑھی جاتی ہے وہ اس موقع پر پڑھی جاتی ہے تاکہ اونٹ کی تھکاوٹ بالکل ختم ہو جائے، حدیث سن کر وہ پھر دوبارہ سے کیا کہتے ہیں تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھر سے وہ دوبارہ تیز تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدی پڑھنا شروع کر دی، اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا، ارفق یا انجشہ، اے انجشہ نرمی اختیار کرو، وہی حقا تیرا ناس ہو، بالقواریر شیشوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر بالقواریر یہ ہمارا جو باب ہے اشاروں میں بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارے سے بات کی ہے، شیشوں کے اوپر نرمی کرو۔ تو یہاں پر شیشے سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عورتیں اونٹ کے اوپر سوار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شیشہ جو ہے وہ بالکل نازک ہوتا ہے، تو عورتیں بھی اسی طرح بالکل نازک ہیں۔ تم اونٹ کو تیز تیز چلاؤ گے، تیز چلنے کی وجہ سے جو ہے عورتوں کے اوپر مشقت آئے گی، ان کے گرنے کا خدشہ ہے کیونکہ وہ گر بھی سکتی ہیں، اور اونٹ جو ہے وہ تیز تیز چلیں گے، اس کی وجہ سے ان کو تھکاوٹ بھی زیادہ ہوگی۔ تو ان عورتوں کے اوپر یا ان شیشوں کے اوپر تم نرمی کرو، نرمی اختیار کرو۔ تو اشارے کنائے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث 884، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فیما اراشک کا ابھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اپنی اس بات میں شک تھا، یعنی الفاظ کے اندر شک تھا کہ الفاظ کون سے ہیں، مفہوم ایک ہی بنتا ہے، دو طرح کے الفاظ ہیں لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، انہ قال حسب امرئ من الکذب، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے بیان کر دے، ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ آگے فرماتے ہیں قال وفیما ارا قال قال عمر،
آگے کہتے ہیں میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی بیان کی تھی، اما فی المعارض، بہرحال اشارے کنائے، ان میں ما یکفی المسلم من الکذب، جو آدمی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے، یعنی اگر آدمی کو کوئی سخت مجبوری پیش آ جاتی ہے تو وہاں پر صریح جھوٹ بولنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آدمی اشارہ یا کنایا یا توریہ وغیرہ بول کر اپنی جان جو ہے وہ بچائے، صریح جھوٹ بولنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچانا یہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، تو ہر سنی سنائی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے، یہ بات پیچھے بھی گزر چکی تھی، بلکہ سب سے پہلے تو تصدیق کرنی چاہیے کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ بات ٹھیک ہے، اگلا قدم یہ ہے کہ کیا یہ بات پھیلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اگر پھیلانے کے قابل ہے پھر اسے پھیلا دیا جائے، اگر پھیلانے کے قابل نہیں ہے تو پھر اسے نہ پھیلایا جائے۔ اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چیزیں آتی ہیں آدمی بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرتا جاتا ہے، تو اس میں آدمی سب سے پہلے تو تحقیق کرے، اس کے بعد پھر آدمی اسے آگے جو ہے وہ پھیلانا چاہے تو پھر آگے پھیلائے۔ اور دوسرا جملہ اسی حدیث کا کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے آدمی کے لیے اشارہ کنایا ہی کافی ہے، جہاں پر ضرورت پڑے وہاں پر آدمی اشارہ کنایا وہ بول کر جھوٹ سے بچ سکتا ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انگریز جو ہے ان کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، تو انگریزوں کا ایک گروہ جو ہے وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور ان سے پوچھنے لگے کیا تم نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ وہ خود ہی قاسم نانوتوی تھے، تو اپنی جگہ سے تھوڑے سے ایک سائڈ ہو گئے، دائیں طرف ہو گئے یا بائیں طرف ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھڑے تھے، تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کھڑے تھے۔ انگریز سمجھے کہ یہاں پر کھڑے تھے اور ابھی وہاں سے چلے گئے ہیں، وہ فوراً ادھر ادھر گلیوں میں بھاگے ڈھونڈنے کے لیے، تو یہاں پر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کنائے سے کام لیا، ان کی مراد کچھ اور تھی، سننے والے اس سے کچھ اور سمجھے، تو صریح جھوٹ بولنے کی کسی حالت میں اجازت نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سخت مجبوری پیش آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر اشارہ کنایا جسے تعریض بولتے ہیں تو اس سے کام چلانا چاہیے۔ اگلی حدیث 885، مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب تو عمران بن حسین الی البصرہ، میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا بصرہ کے سفر تک، کوفہ سے نکل کر یہ بصرہ آئے تھے، تو کوفہ سے بصرہ تک میں ان کے ساتھ تھا، فما اتا علینا یوم، ہمارے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گزرا، الا انشدنا فیہ الشعر، جس میں انہوں نے ہمیں کوئی شعر نہ سنایا ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ہر دن کوئی نہ کوئی اشعار جو ہے وہ سناتے تھے، وقالا، اور یہ شعر ضرور سناتے تھے، ان فی معاریض الکلام لمندوحۃ عن الکذب، کہ توریہ یا تعریض اس میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے، یعنی آدمی صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ بول کر اس سے کام چلا لے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور جھوٹ کے گناہ سے بھی وہ بچ جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد ٹھیک جی۔ ہو، اچھا جی، اگلا باب ہے باب افشاء السر، راز کو ظاہر کرنا یا راز کو پھیلا دینا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 886، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجب تو من الرجل، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر، یفر من القدر، جو تقدیر سے بھاگنا چاہتا ہے، وَهُوَ مُوَاقِعُهُ، حالانکہ تقدیر اس پر واقع ہونے والی ہے،
یعنی تقدیر سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن تقدیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تقدیر ضرور اس کے اوپر آ کر رہے گی۔ دوسری بات، وَيَرَى الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، اور وہ کوئی تنکا دیکھ لیتا ہے اپنے بھائی کی آنکھ میں، وَيَدَعُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ، اور اپنی آنکھ میں شہتیر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا ہو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ میں پورا شہتیر ہو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ وَيُخْرِجُ الزَّغْنَ مِن نَفْسِ أَخِيهِ، زغن بولتے ہیں کینے کو، حسد کو، اور یہ کینہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بھائی کے دل سے۔ وَيَدَعُ الزَّغْنَ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں کینہ بٹھا کے رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ ہے، دوسروں کے دلوں سے کینہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ، اور جب بھی میں نے اپنا راز کسی آدمی کے پاس رکھا، فَلُمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ، میں اسے اب ملامت نہیں کر سکتا راز کو پھیلانے پر۔ میں نے اپنا راز اگر کسی آدمی کو بتا دیا اور اس آدمی نے میرا راز دوسرے لوگوں کو بیان کر دیا، تو اب میں اس آدمی کو ملامت نہیں کر سکتا۔ وجہ، وَكَيْفَ أَلُومُهُ، میں کیسے اسے ملامت کر سکتا ہوں؟ وَقَدْ زِقْتُ بِهِ زَرْعًا، حالانکہ اس راز سے تو میرا اپنا دل تنگ ہو چکا تھا۔ تو اس حدیث میں مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کی آنکھ میں اسے چھوٹا سا تنکا ہو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ میں پورا شہتیر ہو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ اشارہ ہے، آدمی جو ہے وہ اپنے عیوب کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آدمی کے اندر لاکھوں عیوب بھرے پڑے ہیں، بری صفات بھری پڑی ہے، وہ ان کے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ اپنے مسلمان بھائی کا کوئی چھوٹا سا عیب، کوئی چھوٹی سی بری بات اس کے سامنے آئے گی، فوراً اس کے اوپر طعن و تشنیع جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز بھی اسی طرح ہے کہ آدمی کوشش ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے دل سے کینہ نکال دے، اپنے دل میں کینہ رکھا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑا ہوتا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ تو آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے، سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر آدمی کو ہونی چاہیے۔ اپنی اصلاح ہو، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرے۔ تو سب سے پہلے آدمی خود اپنے اوپر توجہ دے۔ تیسری چیز، راز کو بیان کر دینا، راز کو پھیلا دینا۔ جو یہ باب ہے ہمارا، یہ بھی یہی ہے کہ راز کو پھیلانا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ جب میں نے اپنا راز کسی آدمی کو بیان کر دیا اور اس نے وہ راز آگے دوسروں کو بیان کر دیا، تو اب میں اس آدمی کو ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس راز سے تو میرا اپنا دل تنگ ہو چکا تھا۔ راز کو تو میں اپنے دل میں سما کر نہیں رکھ سکا، اپنے دل میں چھپا کر نہیں رکھ سکا۔ جب میرا دل اسے برداشت نہ کر سکا، میں نے کسی دوسرے بندے کو جا کر بتا دیا، تو اب اس کے دل اس کو کیسے برداشت کرے؟ تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں راز کو پھیلانے میں جو بنیادی غلطی ہے وہ اس کی ہے جو صاحب راز ہے، جس کا راز تھا۔ جب تک وہ اپنا راز آگے کسی کو نہ بتاتا تو اس کا راز لوگوں کے سامنے نہیں آنا تھا۔ تو لوگوں کے سامنے آنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنا راز کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دیا۔ جب اس نے خود اپنا راز ظاہر کر دیا تو اب لوگ آگے وہ راز جو ہے وہ پھیلتا ہی جائے گا۔ تو اس لیے راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک صاحب راز کے پاس ہے۔ جب اس نے کسی کو بتا دیا، بس پھر اب وہ راز نہیں رہا۔ آپ جس کو راز بتائیں گے اس کے آگے کچھ جاننے والے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، اس کے جو بالکل قریبی جو ہیں دوست ہوتے ہیں وہ ان کو بتائے گا، پھر آگے ان کے قریبی ہوتے ہیں، تو اس طرح راز جو ہے وہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ تو اگر راز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو وہ راز اپنے تک محدود رکھیں، کسی دوسرے کو نہ بتایا جائے۔ اگلا باب ہے جی، باب السخریت، کسی کا مذاق اڑانا۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے، لا یسخر قوم من قوم، کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اب لوگوں کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مر رجل مصاب علی نسوۃ، ایک مصیبت زدہ آدمی
کچھ عورتوں کے پاس سے گزرا، فتضاحکن بھی، عورتیں اس پر ہنسنے لگی. اس کو کوئی بیماری تھی یا کوئی تکلیف تھی، مصیبت میں تھا. تو جب وہ عورتوں کے پاس سے گزرا تو عورتیں جو ہیں وہ اس پر ہنسنے لگی کہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کی مصیبت پر ہنسنے لگی. فَأُصِيبَ بَعْضُهُنَّ، تو جو ہنسنے والی عورتیں تھیں ان میں سے بعض عورتیں اسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئی. تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. اور دوسری بات کہ اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اگلے بندے کی جس بات پر، جس وجہ سے اگلے بندے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہی وجہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. تو اس لیے اگر کسی بندے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ آدمی جو ہے کسی کا مذاق نہ اڑائے. اگر اس کے اندر کوئی بندہ جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے، کوشش کرے کہ اس کی مصیبت کو دور کرے. پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. مذاق اڑانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگلا باب ہے جی، باب التؤاداتی فی الامور، معاملات میں سنجیدگی اختیار کرنا. تو آدھا بولتے ہیں سنجیدگی. اچھا جی. عن الزہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجل من بلیج، بلی قبیلے کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی، میں اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فناجا ابی دونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے کان میں کوئی بات کہی، مجھے چھوڑ دیا. یعنی آپ نے والد کے کان میں کوئی بات کہی، بچے کو آواز نہیں آئی. قال، تو یہ کہتے ہیں فقلت لی ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا ما قال لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کے کان میں؟ قال، تو میرے والد نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے اذا اردت امرا، جب تم کسی بھی کام کا ارادہ کرو، فعلیک بالتؤادہ، تو تم سنجیدگی کو لازم پکڑ لو، حتی یریک اللہ منہ المخرج، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دے. او حتی یجعل اللہ لک مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے نکال دے. یعنی جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں سنجیدگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ہر کام کے اوپر سنجیدگی اس کے ساتھ چلنا ہے. کوئی بھی کام شروع کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر راستے جو ہے وہ خود ہی بناتے جاتے ہیں. حدیث نمبر 899، اس میں محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں لیس بحکیم، وہ شخص تو سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، من لا یعاشر بالمعروف، من لا یجد من معاشرته بدا، جو ان لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ نہ کرے جن کے ساتھ رہنا ضروری ہو، جن کے ساتھ آدمی کو رہنا ضروری ہے، جو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا. جیسے آدمی کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ رہنا ہے، تو اگر ان کے ساتھ بھی آدمی اچھا سلوک نہیں کر رہا تو ایسا شخص عقل مند کہلانے کے قابل نہیں، ایسا شخص سمجھدار نہیں ہے. حتی یجعل اللہ لہ فرجا او مخرجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. تو اس میں یہ ہے کہ آدمی کے اوپر بسا اوقات کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو پریشانی آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، عموماً جس آدمی پر پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے جو ساتھ رہنے والے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر گھر کا سربراہ ہے، گھر کے سربراہ کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، اب اس نے کیا کرنا ہے، پریشانی اس کے اوپر ہے، تکلیف میں وہ ہے، اب پریشانی نکالنی کس پر ہے، بیوی بچوں کے اوپر، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اپنا غصہ ان کے اوپر نکالنا ہے. دفتر سے کوئی پریشانی ہے،
ٹھیک ہے، کام کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، غصہ ادھر آیا ہوا ہے لیکن نکل کہاں رہا ہے؟ گھر نکل رہا ہے، بیوی بچوں پر نکل رہا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ صبر تحمل سے کام لے، جس بھی پریشانی میں ہے اس میں اپنی جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس آدمی کو اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں. اس میں گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر غصہ کیوں کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں آدمی کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات؟ جی استاد جی. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور میری آواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے خیریت سے ہیں احباب؟ جی استاد آپ کی دوست. الحمدللہ سبھی آپ کے ٹھیک ہے. الحمدللہ، آپ حضرات کی دعا ہے. آپ ہمارے ہاں. سورہ نساء کا آخری رکوع ہے. بات نصارہ کے عقائد کے اوپر چل رہی تھی. نصارہ کے عقائد کی تردید اور ان کے جتنے مذاہب ہیں سب کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. دراصل پہلے کتاب میں سے جو نصارہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا جو دین ان کے پاس نازل ہوا تھا اس دین میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ کفر اور شرک کی طرف چلے گئے. یہ غلو ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی معاملے میں مبالغے سے کام لیا جائے گا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز دیا اعتدال والا، وہ سب سے بڑا اعتدال ہے. اور اسی اعتدال کی بنیاد پر تمام امتوں پر امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت بخشی گواہی کے اعتبار سے کہ یہ سب پر گواہ بنیں گے. تو امت محمدیہ میں سے جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اب اسلام کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے، اگر اس میں بھی مبالغہ اور غلو سے کام لیا جائے تو اسلام نہ رہے گا. بے شمار مذاہب ہیں جنہوں نے اتنا مبالغہ اختیار کیا اللہ کے دین میں
کہ انہوں نے آج اپنے اعمالوں اور اپنے کرتوتوں کے ذریعے اسلام کا ایک غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اسلام کے احکام میں، عقائد میں مبالغہ اختیار کر چکے تھے۔ خیر الامور اوسطها، ہر درمیانہ کام درمیانگی جو ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، نہ کمی اور نہ زیادتی اس میں دائرہ اسلام میں برداشت کی جا سکتی ہے۔ تو ان کا عقائد، نصارہ کے جو عقائد تھے وہ دین میں غلوب پیدا کرنے کی وجہ سے اتنے ان کے فرقے بنے اور ان کی بد اعتقادیاں ہوئی اور کفر و شرک میں وہ قوم مبتلا ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی بذات خود عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو دل کے احوال وہ بتلا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، انہوں نے کبھی بھی عار محسوس نہیں کی ان یکون، اس بات سے کہ وہ ہو جائیں عبداً للہ، اللہ کے بندے، یعنی ان کو کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو خود کو اللہ کا بندہ ماننے میں ان کو کبھی برا نہیں لگا۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے کبھی عار محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ دراصل یہ جواب نصارہ کو دینا مقصد ہے کہ جن عقائد کو تم لے کے بیٹھے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیں، اور یا ان کو جو ہے اللہ کی عبدیت، غلام ہونے میں وہ عار محسوس کرنے لگیں۔ بولتی رہتی ہوں آج کیا بول رہی؟ اور جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی کبھی عار محسوس نہیں کرتے خود کو اللہ کی مخلوق شمار کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي۔ یہ مائک بند کر لیں ساتھی، عابد کلیم بھائی مائک بند کر لیں۔ جزاک اللہ۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، تو جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، یا ہر انسان اللہ کا غلام ہے تو جو اس غلامی کو قبول نہیں کرتا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے، تو یاد رکھو بالآخر تمہارا ٹھکانہ اور تمہاری جو اجتماع ہے وہ آخرت میں اللہ ہی کے سامنے لگنے والا ہے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عن قریب اللہ رب العزت ساری کی ساری انسانیت کو اپنے پاس جمع کروا لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جمع ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے دنیا کی زندگی میں، جس نے عبدیت اور اس غلامی کو قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنی زندگی میں عمل صالح کو اپنا کر اپنی زندگی میں ان اعمال کو لاگو اور چالو کر کے ثبوت دیا کہ اللہ تیری غلامی کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمالوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، بہرحال وہ لوگ جو عار محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ کی طرف سے اس جمع شدہ انسانیت میں جو عار محسوس کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور وہ قیامت والے دن اللہ کے علاوہ نہ پائیں گے کسی کو حمایتی اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا، بے سہارا کھڑے ہوں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم،
اب یہ ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اے لوگو قد جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس برہان روشن دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ روشن دلیل یہ قرآن پاک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو یہ دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں واضح، اور یہ دلائل دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے ہر مرحلے میں کیا عمل چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اعمال کر لو، تو جو وعدے اللہ رب العزت نے انعام اور اکرام کے کیے ہیں وہ بھی ضرور پورے ہوں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کر دی ہے جو قرآن پاک ہے، سراسر ہدایت ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چلو گے، اس کی حقانیت کو جاننے کے بعد، اس کی سچائی کو جاننے کے باوجود اگر تم اس سے اعراض کرو گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، دراصل اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے ہو، اپنے ہی آپ کو جو ہے خسارے میں ڈال رہے ہو، اور یہ خسارہ ایک دن جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے باللہ اللہ کی ذات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ فرما رہے ہیں قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے اپنی رحمت اور فضل میں۔ کی طرف کیا جائے تو نیک اعمال ہیں، صبر و شکر کی توفیق ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر اللہ اس کی رہنمائی فرمائیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، آپ سے حکم مانگ رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النساء کے ابتدائی رکو میں۔ قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے یا فتویٰ دے رہا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اچھا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد مر گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ ہیں، صرف ایک بہن ہے، بھائی مر چکا، تو بھائی کی ساری وراثت میں سے آدھا جو وہ مال چھوڑ کے مرا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے بہن کے لیے ہوگا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا۔ بھائی جو ہے، اگر اس کی جگہ مثال کے طور پر بہن مر جاتی ہے تو بھائی اس کے سارے مال کا وارث بن جائے گا، اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی تو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو بہنیں، ایک بھائی مرا، نہ اس کی اولاد نہ ماں باپ، صرف دو بہنیں ہیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جتنا مال چھوڑ کر مرا ہے اس کا 2/3 ان دو بہنوں کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بھائی بہن کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں تو پھر ہر مرد کو، فَلِلذَّكَرِ، تو ہر مرد کے لیے، مثلُ برابر ہوگا، حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ بنے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ رب العزت کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور انسان کے تمام اعمال اللہ ہی کو پتہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اخلاص اور اعمال کی مقدار، ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی ساتھیوں کو؟ سورہ نساء مکمل ہو چکی ہے۔
जी उस्ताद जी। बात समझ में आ गई जी? जी उस्ताद जी। जी सर। जी सूरह निसा जी मिनट हो गया था। मैंने कहा आगे शुरू कर लें या कल शुरू करें, जैसे आप हजरात। हम्म, ये जी जी उस्ताद जी। उस्ताद जी आपकी मर्जी, अगर अभी पढ़ना है या कल शुरू करना है, जैसा आपको अच्छा लगे उस्ताद जी। टाइम के ऊपर है, अगर आपके पास टाइम है तो सही, नहीं तो कल कर लेंगे। आप हजरात के लिए अगर कवर करना आसान है एक रुकू से जायद तो हम पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर एक रुकू कवर एक ही का तो फिर इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। चले हम इसको जो है ना कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें हिल्लत और हरमत वाले जानवरों का बयान है, और चंद जमाना जाहिलियत की रसूमात थी उनका बयान है, तो उसकी तफसील से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी उस्ताद जी, बेहतर अल्लाह उस्ताद जी, ताला जज़ाक। समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی کیوں ختم ہوگی تفسیر کی کلاس؟ استاد جی سورہ نساء کا آخری رکوع تھا تو وہ جلدی ختم ہو. سورہ نساء کا آخری رکوع تھا تو وہ جلدی ختم ہوتا. بھائی جو ساتھی موجود تھے ان کو تو معلوم ہے، جو نہیں موجود تھے ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری متن عقیدۃ الطحاویہ الحمدللہ بروز جمعۃ المبارک مکمل ہو گئی تھی. کوشش کیا کریں کتاب کے شروع اور اختتام پہ تو لازمی شریک ہوا کریں، چاہے کتنا بھی عذر ہو. تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہماری علم النحو چلتی رہے گی اور علم الصرف کی بھی دوبارہ سے دہرائی شروع ہو جائے گی. جو احباب شریک نہیں ہو سکے تھے یا شریک ہوئے تھے لیکن کمزوری تھی، ان سے بھی گزارش ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ شریک ہو جائے تاکہ جو کمی کوتاہی رہی ہے یا پڑھائی نہیں ہے وہ دور ہو جائے. تھوڑا اختصار کے ساتھ، تھوڑا تیزی کے ساتھ چلیں گے ہم علم الصرف کے اندر. کوئی کتاب ایسی تو نہیں جو ہماری باقی ہے؟ استاد جی عربی معلم نہیں ہے؟ عربی کا معلم بھی ہے. عربی کا معلم اور قصص النبیین یہ دو باقی ہیں نا؟ جی استاد جی. ماشاء اللہ. بس وہ یہی عرض کر رہا ہوں میں آپ حضرات کو جو میں نے جمعہ والے دن کہا تھا کہ علم النحو مکمل ہو جائے، علم الصرف کی تھوڑی دہرائی ہو جائے، پھر عربی کا معلم سمجھنے میں ہمیں ذرا آسانی ہو جائے. اچھا جی. فعل لازم اور متعدی سمجھ میں آ گیا تھا، فعل معروف اور مجہول بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا. فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جس کا مفعول آتا ہے. اس کا کیا آتا ہے جی؟ مفعول آتا ہے. اب اس کے مفعولات کی تعداد کے اعتبار سے اس کی کچھ اقسام بن جاتی ہیں. ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا ایک مفعول آتا ہے، جیسے ضرب زید عامرا. مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ہم نے پڑھ لیا تھا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اب بعض مرتبہ وہ ایک آئے گا، جیسے ضرب زید عامرا، مارا زید نے عامر کو، تو یہاں عامر مفعول ہے، ایک مفعول ہے. بعض مرتبہ جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ دو مفعولوں والا ہوتا ہے، لیکن دو میں سے ایک کو ذکر کرنا جائز ہوتا ہے.
دو مفعول ہوتے ہیں لیکن دو میں سے ایک کو ذکر کرنا، حذف کرنا، ذکر کرنا جائز ہے. مطلب یہ کہ ایک کو ہم حذف کر دیں اور ایک کو ذکر کر دیں، ایسا ہم کر سکتے ہیں. دونوں کو لانا ضروری نہیں ہوتا. ہوتے دو ہیں لیکن ایک کو لے آئیں ایک کو چھوڑ دیں، ایسا کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے وہ افعال جو اعطا اور اس کے ہم معنی ہوں. اعطا اور اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں، اعطا کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. ان کے دو مفعول آتے ہیں. ان کے کتنے مفعول آتے ہیں جی؟ دو مفعول آتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک کو لا سکتے ہیں اور ایک کو حذف کر سکتے ہیں. ایک کو لے آئیں ایک کو حذف کر دیں. جیسے اعطیت زیدن درہمن، میں نے دیے زید کو درہم، میں نے دیے زید کو درہم. تو یہاں اعطیت فعل ہے اور تو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. زیدن اس کا مفعول اول ہے. زیدن اس کا مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول ہے. اب یہاں ہم ایک مفعول کو لائیں اور ایک کو حذف کر دیں، ایسا کرنا جائز ہے. ایسا کرنا جائز ہے. یا اعطیت زیدن کہہ بھی سکتے ہیں، اعطیت درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں لیکن دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. جیسے اچھا، اب یہ کون سے افعال ہوتے ہیں، کون سے فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں، دونوں کا لانا ضروری ہوتا ہے؟ یہ افعال قلوب ہے. قلوب قلب کی جمع ہے. قلوب کس کی جمع بھائیو؟ قلب کی. قلب کہتے ہیں دل کو. تو وہ افعال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. جیسے رأیت، وجدت، علمت، زعمت، حسبت، خلت، ظننت. رأیت میں نے گمان کیا، میں نے سوچا، میری رائے یہ ہوئی. رأیت کا ویسے معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے. وجدت میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ پایا، میں نے. علمت میں نے جانا، زعمت میں نے گمان کیا، حسبت گمان کیا، خلت ظننت گمان کیا. تو یہ گمان اور رائے اور جاننا ان سب کا تعلق کس سے بھائیو؟ دل سے ہے یا نہیں؟ دل سے ہے. تو جو بھی یہی ہیں افعال قلوب: علمت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأیت، وجدت. پہلے جو تین ہیں نا یہ یقین کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے جو تین ہیں وہ شک کے لیے آتے ہیں. رأیت، وجدت، علمت. رأیت، وجدت، علمت. یہ تین یقین کے لیے آتے ہیں. جہاں ہمیں یقین ہوگا وہاں ہم ان تین افعال کو لے کر آئیں گے. تینوں میں سے کوئی بھی ایک کو لے آئیں. اور آخری جو تین ہیں کون سے؟ حسبت، خلت، ظننت، یہ شک کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں شک ہوگا وہاں ان کو استعمال کریں گے. اور جو رہ گئے درمیان میں زعمت، یہ مشترک ہے، یقین کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور شک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، شعر بھی سمجھ لیجئے. ہے رأیت اور وجدت اور علمت اور زعمت، پھر حسبت، خلت، ظننت بے خطا. تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین،
اور 3 آخر ہیں شک کے لیے بے شک. درمیان شک اور یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے. زعمتو درمیان 6 کے جو ہے اوپر لکھا، اوپر والی لائن میں لکھا ہوا ہے. اب ان کی مثالیں سن لیجئے. رأیت سعیدا ذاہبا، میں نے سعید کو جانے والا یقین کیا. وجدت رشیدا عالما، میں نے رشید کو عالم یقین کیا. علمت عمرا امینا، میں نے عمر کو امین یقین کیا، مطلب سمجھا. یقین کا معنی ہوگا. زعمت اللہ غفورا، میں نے اللہ کو غفور معاف کرنے والا یقین کیا. زعمت الشیطان شکورا، میں نے شیطان کو شکر گزار گمان کیا. یہ شک کے لیے. دیکھیں یہ زعمت تو دونوں کے لیے آتا ہے نا، تو موقع محل کی مناسبت سے ہم اس کو شک اور یقین کے معنی میں لے لیں گے. حسبت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل گمان کیا. قلت خالدا قائما، میں نے خالد کو کھڑا گمان کیا. ظننت بکرا نائما، میں نے بکر کو سویا ہوا گمان کیا. ایک مفعول کی اور قسم ہے جس کے 3 مفعول آ جاتے ہیں. فعل متعدی کی ایک قسم کون سی ہے؟ ایک تو وہ تھی جس کا ایک آتا ہے، دوسری وہ تھی جس کے 2 آتے ہیں، ایک کو حذف کر سکتے ہیں. تیسری وہ تھی 2 آتے ہیں، ایک دونوں لانا ضروری ہے. چوتھی یہ ہے کہ جس کے 3 مفعول آ جاتے ہیں. اور وہ کون کون سے فعل ہیں؟ اعلم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبأ، حدث. یہ افعال ہیں. ان کے بعد جہاں بھی مفعول آئیں گے 3 آئیں گے. جیسے اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، علمت زیدا عمرا فاضلا، میں نے زید کو، میں نے بتایا زید کو عمر کا فاضل ہونا. ٹھیک ہے. ارأیت عمرا خالدا نائما، میں نے عمر کو خالد کا سونا ہونا سویا ہوا ہونا بتایا. یہ سب مفعولات جتنے بھی آتے ہیں نا، جہاں ایک آئے گا، 2 آئیں گے، ایک کو حذف کر سکتے ہیں، 2 آئیں گے، دونوں کو لانا ضروری ہے، 3 آئیں گے، یہ سارے کے سارے مفعولات کی بات ہو رہی. مفعول بھی ہے. نہ ان میں مفعول مطلق کوئی ہوگا، نہ مفعول لہو ہوگا، نہ مفعول معہو ہوگا، نہ مفعول فی ہوگا، نہ مفعول لہو ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جب آئیں گے ان کو علیحدہ شمار کریں گے. یہ جو 3 مفعول اور 2 اور 1 کی بات ہو رہی ہے، مفعول بھی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بھائیو سمجھ آ گئی آپ حضرات کو بات ہے؟ جی استاد. کیا فرما رہے ہیں؟ افعال ناقصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. پہلی بنیادی یہ باتیں ہیں، یہ میں ساری دہرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کی گردان کرنے کا طریقہ، اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کیسے بنانا ہے، اس سے پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ جو بنانے کا قاعدہ ہے یہ ہمیں علم الصرف سے پتہ چلتا ہے. فائدہ کیا ہے کہ جب کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر صیغے کا استعمال ہوگا، فعل کا استعمال ہوگا، تو ہمیں اس کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے گا کہ اس کو ہم نے یضربو پڑھنا ہے، یضربو پڑھنا ہے، یا ضربو پڑھنا ہے.
یہ ہمیں اس علم الصرف سے پتہ چل جائے. کچھ ہی ضروری اصطلاحات ہیں، وہی حرکات ہیں جن کو ہم اردو میں نورانی قاعدے میں ہم نے اور طرح پڑھی، اور نام تھے، تو عربی کے اندر اس کے اور نام ہے. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. حرکت زبر زیر پیش کو پیش کا نام ہے، یہ بھی معلوم ہے، پڑھا ہے ہم نے سب نے. سکون اور جزم حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جو دال کی طرح چھوٹا سا بنا ہوتا ہے لفظ کے اوپر. تشدید کہتے ہیں ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون سے اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عضا. اب اگر ہم اس کو دیکھیں سلو موشن میں پڑھ لیں، عضا عضا، پہلا زواد دو دفعہ زاد ہو گیا، عضا. تو عضا آہستہ اگر اس کو پڑھیں ہم تو علیحدہ کر کے پڑھیں دونوں الفاظ کو، تو پہلا جو زواد ہے وہ ساکن ہے، دوسرا جو زواد ہے وہ متحرک ہے. ٹھیک ہے. لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اب با، تو پہلی با ساکن ہے، دوسری با پہ حرکت ہے. اب جب ہم نے ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو، تو جن حروف پر زبر ضمہ فتحہ کسرہ آئے گا ان کے نام بھی یہی ہوں گے. جس پر ضمہ آئے گا یعنی پیش، اس کو مضموم کہیں گے. جس پر فتحہ آئے گا یعنی زبر، اس کو مفتوح کہیں گے. جس پر کسرہ آئے گا یعنی زیر، اس کو مکسور کہیں گے. متحرک حرکت والا حرف. ٹھیک ہے. ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو. مشدد تشدید کا پتہ چل گیا، تو مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو. اس کے علاوہ حروف علت ہیں جن کا استعمال صرف کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. حروف علت تین ہیں، واو الف یا، ان کا مجموعہ وائے ہے، وائے. ٹھیک ہے. صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو، اور فعل کام کو کہتے ہیں. اتنا کافی ہے، یا آگے بھی پڑھ لیں؟ یہ اگر آپ حضرات یاد کریں گے تو پھر ہم رکتے ہیں، اور اگر آپ کافی حضرات نے پہلے کی طرح گزرنا ہے یاد تو وہ پھر میں یاد جلدی جلدی آپ کو 2-3 ہفتے میں گزار دوں گا. نہیں نہیں سر سر جی، اتنا یاد کرنا کافی ہے جی اس دفعہ. یاد کریں گے استاد جی. چلیں یہ یاد انشاءاللہ کر کے آئیے گا. ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز مشکل لگے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ آپ گروپ میں یا انفرادی طور پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا. یہ ہماری بچیوں کو تو اتنا سبق دیتے ہیں، وہ روزانہ یاد کر کے آتی ہیں. آپ ذرا تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، امید ہے آپ ذرا اس کو ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہو گیا بھائیو؟ جی استاد. جی استاد جی. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گاؤں کی طرف سے وعلیکم ماشاء اللہ السلام 10 بجے سے وعلیکم پہلے السلام فارغ ہو ورحمۃ گئے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر استاد جی، شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.